لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 256 کی تفسیر سورۃ البقرہ کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے۔ اچھا، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اللہ کی اپنی صفات بیان کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت الکرسی میں اپنی صفات بیان کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ تمام آسمانوں میں صرف کس کی سلطنت ہے؟ اسی کی سلطنت ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی جو حفاظت ہے وہ اس کو تھکاتی نہیں ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس آیت سے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر اپنی صفات کا بیان کیا اور یہ بتا دیا کہ تمام آسمانوں میں صرف اسی کی سلطنت ہے، اور تمام آسمانوں اور زمینوں کی جو حفاظت ہے وہ اس کو تھکا نہیں سکتی، وہ ان سے تھکتا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، وہ کس حیثیت میں، کس کیفیت میں، کس سمت میں، کس حجم میں، اس کی جو بے انتہا ڈائریکشنز ہیں، ہر ڈائریکشن میں اس کو اس کا علم ہے۔ اب جب انسان کو یہ پتہ چل گیا، اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی، اور ہر چیز کائنات کی اس کے علم میں، تو پھر اس شخص کے اسلام کو قبول کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے کیا کوئی چیز مانی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر اس کا ایمان پکا ہو گیا ہے، اگر اس کا یقین کامل ہو گیا ہے، ہر چیز کائنات کی اس کے علم میں ہے، اور وہ تمام کائنات کی حفاظت کیے ہوئے ہے، تو پھر اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے یا اس پر ایمان لے آنے کے سوا کوئی پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو روک سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر عقل سلیم ہے کہ واقعی اگر ایسے
یہ خدا کی شان، اگر خدا کی یہ شان ہے تو پھر اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اس پر ایمان لینا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ انسان اگر اس کائنات میں غور کرے، فکر کرے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو باقی رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے کہ پیچھے آیت الکرسی میں ذکر ہوا، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ساری کائنات کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ خود سے قائم ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ جی اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، اب آگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو جاننے کے بعد اب انسان کو خود بخود اس کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ جب انسان نے یہ جان لیا کہ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ حفاظت اس کو تھکاتی بھی نہیں ہے، سونا اس کے لیے محال ہے، نیند اور تھکاوٹ اور غنودگی سے وہ پاک ہے۔ جب انسان نے اس چیز کے اوپر یقین کر لیا اور اس کو اس بات پر پختہ کامل اس کا ایمان ہو گیا کہ جب ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، قائم رکھنے والا بھی وہی ہے، حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، نیند، اونگ، تھکاوٹ جیسی چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ خود زندہ ہے اور خود قائم ہے اور سب کو قائم رکھ، تو اب انسان کو یہ چاہیے جس کے پاس عقل سلیم ہے کہ وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئے اور خود بخود ایمان لے آئے، خود بخود اب اللہ کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ جب تک اس کو یقین نہیں تھا وہ تو ایک علیحدہ بات تھی، مگر جب اس نے اس چیز کو سمجھا اور کہ ایسا یہ چیز ہے کہ یہ خدا کی صفات یہ ہیں، تو اس کے بعد اس کو خود بخود اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی۔ تو اب انسان کو خود بخود ایمان اللہ پر لے آنا چاہیے، اس کے لیے کسی جبر و اکراہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کو فورسلی یا کمپلشنری اس کو مجبور کر دیا جائے، اس پر جبر کیا جائے کہ نہیں چلو ایمان لے کے رہو۔ جب اس نے ان چیزوں کو دیکھ لیا، ان چیزوں کو سمجھ لیا، تو اب اس کو خود بخود ایمان لے آنا چاہیے۔ جون سا آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ لوگ جبراً اسلام میں داخل ہوں، لوگوں کو جبراً اسلام میں داخل کیا جائے۔ مثلا سورہ یونس آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے۔ محبوب
اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے. اگر خدا چاہتا تو سارے جتنے بھی چائنیز ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندوز ہیں، اور جتنی قومیں ہیں، پارسی ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے. اگر خدا چاہتا تو سارے کافر ایمان نہ لے آتے اللہ پر. 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے سارے کافر اللہ پر ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا. مگر اگر محبوب، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ اب یہ قرآن کی آیت ہے. کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ قرآن کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اچھا، امام ابن جریر روایت کرتی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ انصار کے ایک قبیلے میں بنو سالم بن عوف کہ ایک حسین نامی ایک شخص کے 2 بیٹے نصرانی تھے، اور جو والد گرامی تھے وہ خود مسلمان تھے. اچھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کے جو بیٹے ہیں، میرے جو بیٹے ہیں دونوں، وہ اسلام لانے سے انکار کرتی ہیں، تو کیا میں ان کو جبراً مسلمان کروں؟ اس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں اسلام لانے سے انکار کرتے ہیں، تو اگر آپ کا حکم ہو تو کیا میں ان کو جبراً اسلام لانے کے اوپر مجبور کر دوں؟ چلو اسلام لے کر آؤ. تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب اچھے طریقے سے واضح ہو چکی ہے. دین میں جبر نہیں. جب اس صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اور پیچھے میں نے آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سنائی کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں، جتنی دنیا ہے، سب ایمان لے آتی. تو کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں گے؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جی اچھا، اب آگے اسی آیت کا ایک دوسرا پہلو ہے. اس آیت کے متعلق جو فن تفسیر کے علماء ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے. علماء تفسیر کا اس آیت کی ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن کرنے والوں کا آپس میں اختلاف ہے جن سے. جی بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کافروں سے ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب کافروں سے جہاد کرنے، لڑنے، ان کو قتل کرنے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ وہ دور تھا جب ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم تھا. وہ یہ فرماتی ہیں بعض علماء، وہ کہتی ہیں یہ آیت اس وقت تک کے لیے ہے. کس وقت تک کے لیے؟ جب تک وہ جو ابھی جہاد کا حکم نہیں، قتل کرنے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی پیار محبت کے ساتھ معاف کرنے، درگزر کرنے کا حکم تھا. اور یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو، وہ جتنے بھی بری ہیں ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی کوشش کرو.
اور اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو، مگر وہ اگر پھر بھی جاہل لوگ مسلمانوں سے بات کرتے تو وہ مسلمان صرف ان کو سلام کہہ دیتے تھے، سلام کرتے تھے۔ ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب جہاد اور قتل کرنے کی، قتال کی آیات نازل ہوئیں، جہاد کی، تو اس وقت اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس آیت کا جو حکم ہے اس وقت پھر منسوخ ہو گیا۔ اچھا، وہ بھی اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہی سے دلیل دیتے ہیں کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ تو پھر یہ علماء، پھر ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت اس وقت تک کے لیے تھی جب تک کہ قتال اور جہاد کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، پیار اور محبت سے سمجھانے کا حکم تھا کہ ان کو دلائل پیار سے، محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں جو ان سے، ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت تک کے لیے۔ اور بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ پھر یہ آیہ کریمہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے۔ ایک اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 5، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں مشرکوں کو پاؤ وہیں انہیں قتل کر دو۔ اس وقت تک یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، جہاں مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ اچھا، اب وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ان کے علماء نے یہ کہا کہ حضور نے صحابی رسول کو کیا کہا کہ نہیں، جب اس صحابی رسول نے پوچھا تو حضور نے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان آیات کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، وہاں سختی کا حکم نہیں تھا، اس وقت قتل اور جہاد کا حکم نہیں تھا۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں مشرکوں کو پاؤ وہیں انہیں قتل کر دو۔ اس وقت یہ آیات نازل نہیں، اور اس طرح کی کئی آیات نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب انہی کی تفسیر میں ان کے علماء نے بھی ایک حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی نہ دے دیں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، ماں سوائے حق کے اسلام، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے، مجھے حکم ہے ان سے لڑنے کا، تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مگر جب اس کے اندر علماء نے تحقیق کی تو پھر تحقیق کے بعد دو باتیں سامنے آئیں جو دونوں علماء کے حق میں جاتی تھیں، اختلاف کرنے والوں کی۔ وہ یہ کہ اب تحقیق یہ ہے کہ اس آیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ تحقیق پھر یہ ہوئی کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو آیت ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے، اہل کتاب کے ساتھ۔ ایک مشرک ہیں کافر، اور دوسرے کون ہیں؟ اہل کتاب۔ کافر اور مشرک اہل کتاب نہیں ہیں۔ اور اہل کتاب کون ہیں؟ جو کسی نبی کی پیروی کرنے والی ہیں، خدا کا کلمہ پڑھنے والی ہیں۔
تو اب تحقیق یہ آئی کہ اس آیت کا حکم منسوخ نہیں، بلکہ یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی جو لوگ کسی دین کو ماننے والے ہیں، ان پر دین کو قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو آلریڈی کسی دین کو ماننے والے ہیں اور اس میں خدا ہی ہے اس دین کی، اور اسی کا کوئی نہ کوئی نبی ہے جو اس دین کو لانے والا ہے۔ اہل کتاب میں جن کے لیے یہ آیت نازل کی گئی کہ ان لوگوں سے اس معاملے میں جبر نہیں کیا جائے گا، ان سے جبراً اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، رہے کافر یا بت پرست جن کا کسی آسمانی دین سے تعلق ہی نہیں ہے جی، اور ان کے جو کسی نبی کی پیروی میں نہیں آئے، جن سے کسی نبی کی اطاعت میں نہیں آئے، کسی نبی کی امت میں سے نہیں ہے، ان کی اور ہمارے درمیان میں جو فیصلہ ہے وہ صرف تلوار ہے، وہ یا تو اسلام قبول کر لیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان سے صرف وہ اگر جزیہ ادا کر دیں گے تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، بس ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت جون سی ہے کہ اس آیت کے تحت اور اس حدیث کے تحت جو پہلے بیان ہوئی کہ اس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، یہ بعد میں منسوخ ہو گئی اور اب جون سے بالکل جبراً اسلام قبول کروایا جائے گا۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ یہ آیت نہ پہلے والے نہ بعد والے، بلکہ یہ آیت اہل کتاب کے لیے نازل کی گئی کہ اہل کتاب چونکہ آلریڈی کسی دین سے منسلک ہیں، کسی نبی سے منسلک ہیں، اہل کتاب جو ان سے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے جبراً اس طریقے سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، ماں سوائے جو کافر یا مشرکین ہیں جن کا کسی اہل کتاب یا کسی نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کہ وہ جب تک کلمہ نہیں پڑھ لیں گے ان کا اور ہمارا فیصلہ وہ تلوار کے ذریعے سے ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر، اور اس کے اندر بھی میں نے آپ کو وہ حدیث مبارک سنا دی جن علماء نے ان کی آیات دی ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح، خوب واضح ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، سو جو شخص طاغوت سے کفر کر کے ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا کہ جو لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔